الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ انتہائی قابل احترام بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر انسان کو پیدا کیا اور اس کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا، بلکہ اس کی استطاعت کے بقدر صلاحیت اس کے اندر رکھی، سمجھ دی، دل دیا، عقل دی اور بقدر ضرورت محنت کا مادہ بھی اس کے اندر رکھا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ انسان اپنی اس محنت کو کہاں لگائے، کیسے لگائے اور کس راستے پر لگائے کہ اس کی ذات قیمتی بن جائے۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، انسان اپنی ذات کو قیمتی اس وقت بناتا ہے جب وہ اپنی محنت کو اپنی ذات پر انبیاء علیہ السلام کے بتائی ہوئے طریقے پر صرف کرتا ہے، اور اگر یہی محنت، یہی صلاحیت، یہی توانائی انسان صرف مخلوق پر لگا دے، دنیا بنانے میں لگا دے، اپنی پہچان بنانے میں لگا دے، تو وہ بظاہر بڑا بن جاتا ہے مگر حقیقت میں بے قیمت ہو جاتا ہے۔ اصل قیمت اللہ کے نزدیک ہے اور وہ تب ملتی ہے جب زندگی نبیوں کے طریقے پر ڈل جائے، اور یہ جو صحیح طریقہ ہے یہ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ یہ ہمیں ملے گا انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اور آسمانی کتابوں کے ذریعے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہر دور میں انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، بگڑے ہوئے انسانوں کے پاس بھیجا تاکہ انسان بنے، اور پھر اسی سلسلے کو مکمل کیا، ختم کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف نبی نہیں بلکہ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن غور کی بات یہ ہے کہ نبوت تو ختم ہو گئی مگر کام ختم نہیں ہوا۔ یہ کام اب امت کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ میرے بھائیو، دعوت، تعلیم اور تزکیہ، یہ تینوں کام نبوت کے ہیں، اور آج امت کا حال کیا ہے ہمیں سوچنا ہوگا۔ آج امت ارتداد کا شکار ہو چکی ہے۔ ارتداد صرف یہ نہیں کہ کوئی دین چھوڑ دے، بلکہ ارتداد اعتقادی بھی ہے، عملی بھی ہے، لسانی بھی ہے۔ کہیں عقیدہ خراب ہو رہا ہے، کہیں عمل چھوٹ رہا ہے، کہیں زبان سے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ایسے نازک وقت میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا، لیکن کام باقی ہے، اور وہ کام ہے دعوت۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا نور جمع ہے۔ انسانوں کی اصلاح کی ابتدا دعوت سے ہوتی ہے، دعوت سے دل بنتے ہیں، دعوت سے نیتیں بدلتی ہیں، دعوت سے احکامات پر چلنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح زمین کو ہل چلایا جائے تو اس میں بیج اگنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اسی طرح جب انسان کے دل پر دعوت کی محنت ہوتی ہے تو اس میں ہدایت اگنے لگتی ہے۔ میرے بھائیو، یہ دعوت کا کام کوئی عام کام نہیں ہے، یہ خیر کی تجارت ہے۔ یہاں نفع ہی نفع ہے، یہاں خسارہ نہیں ہے۔ جان اور مال کا سب سے پہلا مصرف الہ کلمت اللہ ہے، اور دعوت کا مرکزی نقطہ کیا ہے کہ ہمارے اندر سے غیر کا یقین نکل جائے۔ ہمیں یقین ہو کہ دینے والا اللہ ہے، بنانے والا اللہ ہے، چلانے والا اللہ ہے، اور اس کام میں اپنی حیثیت بنانا مقصود نہیں ہے بلکہ اپنی حیثیت مٹانی ہے۔ یہاں نام نہیں بنتا، یہاں نفس ٹوٹتا ہے، یہاں تکبر نہیں چلتا، یہاں تواضع اور عاجزی سے کام چلتا ہے۔
اور جب انسان اپنی حیثیت مٹا دیتا ہے تو اللہ اس کو بنا دیتا ہے۔ نیت چھوٹی نہ رکھو، نیت پوری امت کی رکھو، بلکہ پوری انسانیت کی رکھو۔ جس طرح سمندر میں ایک بالٹی پانی ڈال دو وہ نظر تو نہیں آتا لیکن پانی بڑھ جاتا ہے، اسی طرح نیت ہوتی ہے، اثر نظر نہیں آتا مگر اللہ پورے عالم پر اس کے اثرات ڈال دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، دعوت ام الحسنات ہے، یعنی تمام نیکیوں کی جڑ ہے، اور اس کام کا مقصد کیا ہے؟ احیاء سنت۔ ہماری زندگی میں، ہماری نقل و حرکت میں، ہماری سوچ میں جتنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم والی خوبیاں آئیں گی اتنی صحابہ والی ہدایت آئے گی۔ اور ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جس درجے کی محنت ہوگی اسی درجے کی ہدایت ہوگی، اور جس درجے کی ہدایت ہوگی اسی درجے کا دین ہوگا، اور جس درجے کا دین ہوگا اسی درجے کی کامیابی ہوگی۔ اور دین پر استقامت یہ دعوت سے آئے گی۔ اگر حق کی محنت چھوڑ دی جائے تو باطل خود بخود غالب آ جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، مکہ کی گلیاں گواہ ہیں کہ ایک شخص تنہا کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے لوگوں اللہ کو مانو، لیکن جواب کیا ہے؟ گالیاں، پتھر، مذاق، تکلیفیں، راستوں میں کانٹے، سر پر گندگی، جسم پر ظلم۔ پھر طائف کا میدان جہاں پتھروں نے جسم کو زخمی کیا لیکن دل میں بد دعا نہ آئی۔ پھر 3 سال کا محاصرہ، بھوک، پیاس، بچوں کی چیخیں لیکن دعوت نہ رکی۔ پھر ہجرت، اپنا وطن چھوڑ دینا صرف اللہ کے لیے۔ پھر جنگیں، احد میں زخم، خون، لیکن زبان پر پھر بھی رحمت۔ یہ سب کیوں؟ صرف اس لیے کہ انسان ہدایت پا جائے۔ میرے بھائی، بزرگوں اور دوستوں، یہ راستہ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کا راستہ ہے۔ ذرا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، فرعون جیسے ظالم کے سامنے کھڑے ہو گئے، جان کا خطرہ، قوم کی مخالفت، لیکن دعوت نہیں چھوڑی۔ اور ہارون علیہ السلام بھائی کے ساتھ کھڑے رہے، ہر مشکل میں ساتھ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے بت توڑ دیے، آگ میں ڈالے گئے لیکن توحید سے پیچھے نہ ہٹے۔ اسماعیل علیہ السلام باپ کے حکم پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، یہ ہے اطاعت۔ شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو بار بار سمجھاتے رہے لیکن قوم نے جھٹلایا، پھر بھی صبر کیا۔ زکریا علیہ السلام انہیں آری سے چیر دیا گیا لیکن حق کی دعوت نہیں چھوڑی۔ یہ ہے انبیاء علیہ السلام، یہ ہے ان کا راستہ۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، بلال رضی اللہ تعالی عنہ تپتی ریت، سینے پر پتھر، پھر بھی کہتے ہیں احد احد۔ خباب رضی اللہ تعالی عنہ انگاروں پر لٹائے گئے لیکن ایمان نہ چھوڑا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سارا مال دین پر لگا دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مال کے دریا بہا دیے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ ہر میدان میں قربانی دی۔ صحابہ نے جان دی، مال دیا، گھر چھوڑے، وطن چھوڑا۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے راستے میں تھوڑا سا وقت لگانا دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نیکی کی طرف دعوت دینے والا ایسا ہے جیسے اس نے خود نیکی کی۔ اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس سے بہتر بات ہو کس کی سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، نیک اعمال کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالی اس امت کی تعریف یوں بیان فرماتے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم نیکی کی طرف دعوت دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی سے فرماتے ہیں قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، کہ میرے نبی آپ ان سے کہہ دیجیے یہ ہے میرا راستہ، بلاتا ہوں اللہ کی طرف حکمت کے ساتھ۔ میرا بھی یہی راستہ ہے، جو میرے اتباع کرنے والے ہیں ان کا بھی یہی راستہ ہے۔ تو دعوت کا کام یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔
جس کو اللہ نے جتنی صلاحیت دی ہے، جتنی اس کے اندر استطاعت ہے، وہ اس کام کو کرے گا۔ تو عبادات سے کبھی دین زندہ نہیں ہوتا۔ عبادات سے کم از کم یہ ہے کہ آدمی اپنے دین کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی چاہتا ہے کہ اللہ کا دین زندہ ہو جائے، لوگ نماز پہ آ جائیں، لوگ روزوں پہ آ جائیں، جو حج پہ نہیں جاتے وہ حج پہ جانے والے بن جائیں، اور جن کی زندگی میں سنت نہیں ہے وہ سنت والی زندگی پر آ جائیں، تو وہ صرف عبادات سے نہیں ہوگا بلکہ وہ دعوت سے ہوگا۔ ایک ایک آدمی کے پیچھے جانا پڑے گا، ایک ایک آدمی کو دعوت دینی پڑے گی، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا پڑے گا۔ اس کے لیے جان کی بھی قربانی ہوگی، اس کے لیے مال بھی قربان کرنا پڑے گا، اپنے علاقے سے ہجرت بھی کرنی پڑے گی، اپنے کاروبار کو، اپنے علاقے کو، اپنے گھر بار کو وقتی طور پر چھوڑنا پڑے گا۔ قربانی دیں گے، مجاہدہ کریں گے، تو سب سے پہلے اللہ پاک خود اس آدمی کو ہدایت دیں گے، اور پھر اس آدمی کے ذریعے اللہ رب العزت اور لوگوں کو بھی دین کی طرف قریب لائیں گے، اور وہ لوگ جتنے نیک اعمال کریں گے اس آدمی کو اس کا اجر ملے گا۔ مطلب اگر میرے ذریعے سے ایک آدمی نماز پہ آ گیا، وہ جتنی بھی نمازیں پڑھے گا وہ سب نمازوں کا ثواب مجھے ملے گا۔ میرے ذریعے سے اگر ایک آدمی حج پہ چلا گیا، اس کے حج کا ثواب مجھے ملے گا۔ میرے ذریعے سے اگر ایک آدمی، اس کی زندگی سنتوں پہ آ گئی، اس نے توبہ کر لی اور گناہوں والی زندگی چھوڑ دی، اور پہلے اس کی زندگی میں نمازیں نہیں تھی، اب نمازوں پہ آ گیا، حج نہیں تھا اس نے حج کر لیا، روزے رکھتا نہیں تھا اب روزے رکھنے لگا، زندگی سنت سے دور تھی اب سنتوں پہ آ گیا، تو اس تمام نیک اعمال کا اجر وہ دائی کو ملتا ہے جس نے اس آدمی کو اس کام پہ لگایا ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نیکی کی طرف دعوت دینے والا ایسا ہے جیسے اس نے خود یہ عمل کیا۔ تو دعوت والا جو کام ہے نا، یہ خیر کی تجارت ہے، یہ تو اللہ نے اس امت کو دیا ہے، یہ خیر کی تجارت ہے۔ جیسے دنیا کے اندر آدمی تجارت کے اندر محنت کرتا ہے، ایک دکان سے دوسری بنا لے، دوسرے سے تیسری بنا لے، تیسری سے چوتھی بنا لے، ہر آدمی چاہتا ہے میرا بزنس ایک ملک سے پھر دوسرے ملک، دوسرے ملک سے تیسرے ملک، خوب میں پیسہ کماؤں، خوب میں چیزیں بناؤں، اور خوب میں فیکٹریاں کھولوں، تو یہ ہر آدمی کی یہ چاہت ہے۔ تو اسی طرح جو دعوت والا کام ہے یہ بھی خیر کی تجارت ہے، اس میں خیر کا لین دین ہے، اس میں آپ آدمیوں کو نیک اعمال پہ لگاتے ہیں، اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، جنت والے راستے پہ ڈالتے ہیں، تو وہ آدمی آگے جا کے جتنے نیک اعمال کرے گا، مثال کے طور پر ایک آدمی کو آپ نے دعوت دی، اس کی زندگی بدلی، اور آگے جا کے آپ نے علم کی دعوت دی، وہ عالم بنا، اب وہ جتنے مدارس بنائے گا، جتنے حفاظ تیار کرے گا، جتنے علماء تیار کرے گا، جتنے نیک اعمال کرے گا، اور مزید وہ آگے دعوت دے رہا ہے جتنے لوگوں کو وہ دین پہ لا رہا ہے، تو آپ کا اس میں حصہ ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے یار، دعوت والے کام واقعی یہ خیر کی تجارت ہے۔ اب یہ مختصر سی زندگی اللہ نے دی ہے، اس زندگی کو ضائع کر رہے ہم فضول کاموں میں، کبھی موبائل میں، کبھی فضول گپ شپ میں، یہ زندگی ضائع ہو رہی ہم سے۔ یہاں کا ایک ایک منٹ جو ہے وہ قیمتی ہے، ایک ایک سیکنڈ وہ قیمتی ہے، اس لیے کہ یہاں اگر ایک منٹ قیمتی بنا لیا تو آخرت کی کروڑ ہا کروڑ سالہ زندگی بنے گی، اور یہاں اگر ایک منٹ ضائع کر دیا تو آخرت کی کروڑ ہا کروڑ سالہ زندگی وہ برباد ہوگی۔ تو اس لیے آخرت کی جو زندگی ہے وہ اصل زندگی ہے، اور دنیا کی زندگی یہ اس کی تیاری کے لیے ہے۔ یہاں اللہ نے ہمیں مال بنانے کے لیے، چیزیں بنانے کے لیے، بنگلے بنانے کے لیے، گاڑیاں خریدنے کے لیے نہیں بھیجا۔ ہاں یہ سارے کام ہم نے کرنے ہیں، مگر یہ سارے کام ضرورت کے لیے ہے، مقصد کے لیے نہیں ہے۔ مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یہ ہمارا زندگی کا مقصد ہے۔ اب اس کو سیکھنا ہے، سیکھنے کے لیے کہا جاتا ہے، چونکہ مقام پر رہتے ہوئے آدمی اپنے کاروبار میں، اپنے گھر بار میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ آدمی کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، تلاوت کی توفیق نہیں ملتی، ذکر و اذکار کی توفیق نہیں ملتی، اور زندگی کے اندر گناہ در گناہ، ہر دن ہر رات نئے نئے گناہوں کے اندر آدمی ملوث ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تھوڑا سا اپنے ماحول سے نکل کر
اللہ کے راستے میں وقت لگا کر ایک تو اپنی زندگی بدلے، دوسرا اس محنت کو سیکھیں کہ دعوت کیسے دینی ہے، لوگوں کو کیسے تیار کرنا ہے، حکمت کیسے سیکھنی ہے، کس طرح حکمت کے ذریعے سے دعوت دینی ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی 4 مہینے فارغ کر کے اللہ کے راستے میں وقت لگاؤ، اپنی زندگی بدلو اور اس کام کے لیے نیت کرو۔ تو 4 مہینے جب ہم لگائیں گے، 4 مہینے کے اندر کتنی دفعہ تکبیر اولیٰ کی توفیق ملے گی، تہجد کی توفیق ملے گی، اشراق، چاشت اوابین کی توفیق ملے گی، تلاوت کی توفیق ملے گی، اور میرے آپ کے ذریعے سے کتنے لوگ اللہ کے راستے میں لگیں گے، ان سب کا اجر مجھے آپ کو ملے گا۔ یہ چونکہ ثواب ہے نا، جو اجر ہے، ثواب، یہ نظر نہیں آتا۔ جس طرح یہ موبائل دیکھو، یہ نظر آتا ہے، اس کی ایک ویلیو، اس کی ایک قیمت میرے آپ کے دل میں ہے۔ اسی طرح یہ گاڑی نظر آتی ہے، اس کی ایک ویلیو ہے، اس کی ایک قیمت ہے میرے آپ کے دل میں، کہ اس کی اتنی قیمت ہے، اور میرے آپ کے دل میں بھی اس کی ایک قیمت ہے، ایک ویلیو ہے کہ فلانے کے پاس گاڑی ہے، فلانے کے پاس ایک اچھا سا موبائل ہے۔ لیکن ایک آدمی نے نماز پڑھ لی، اب وہ نماز کہاں ہے نظر نہیں آتی، اس کا جو اجر ہے وہ نظر نہیں آتا۔ ایک آدمی نے روزہ رکھ لیا، اب روزہ رکھنے کے بعد کیا ہوا، کچھ نظر نہیں آتا۔ لیکن جب آدمی مرے گا، قبر کے اندر جائے گا، تب کسی طرف سے، ایک طرف سے نماز آئے گی، ایک طرف سے تلاوت آئے گی، دوسری طرف سے دوسرے نیک اعمال آئیں گے، تب آدمی کو پتہ چلے گا کہ آج جو کرنسی چل رہی ہے آخرت کے اندر، قبر کے اندر، وہ تو نیک اعمال ہے۔ وہاں تو نہ مال کام آتا ہے، نہ چیزیں کام آتی ہے، نہ دنیا کی ڈگریاں، نہ عہدے۔ پھر آدمی کو پتہ چلے گا کہ اعمال کی کیا قیمت ہے۔ تو اس لیے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، سارا مجمع یہ نیت کر لیں، جس نے بھی 4 مہینے نہیں لگائے وہ نیت کر لیں۔ ابھی جوڑ بھی آنے والا ہے 1 اپریل سے، تو اس جوڑ سے نیت کر لیں کہ ہم انشاءاللہ اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگا کر اس محنت کو سیکھیں گے اور اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے۔ تو اب تک جو کمی کوتاہی ہوئی ہے زندگی میں، اس پر توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور آگے کے لیے نیت کریں کہ یا اللہ ہم وہ زندگی گزاریں گے جس سے تو راضی ہوتا ہے، اور ہمیشہ تہجد میں اٹھ کے دعائیں مانگے کہ اے اللہ مجھے وہ زندگی عطا فرما جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اے اللہ اپنی رضا والی زندگی عطا فرما، اپنے حبیب کے طریقوں پر چلا دیں، اور روزانہ قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں، ذکر و اذکار جو مسنون دعائیں ہیں صبح شام، اس کا معمول بنائیں، اور انشاءاللہ نیت کریں کہ جوڑ سے آنے والے جوڑ سے انشاءاللہ اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگائیں گے۔ تو اس کے لیے میری بھی نیت ہے، انشاءاللہ میں اللہ کے راستے میں وقت لگاؤں گا، اور آپ سب حضرات انشاءاللہ نیت کر لیں۔